أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تبوک کے رہنے والے کسی بھائی نے مکہ کا سفر کرنا ہو، اس کے پاس گاڑی بھی بہت اچھی ہو، راستے کا خرچ بھی ہو، گاڑی دوڑانے میں ماہر بھی ہو، اپنے سفر کا آغاز کرے، لیکن اس سڑک پہ گاڑی دوڑائے جو مکہ المکرمہ کی بجائے ریاض جا رہی ہو، کیا یہ مکہ پہنچ جائے گا؟ اسے راستے میں کوئی روک کر کہے کہ بھائی مکہ تو اور دور ہو گیا، تیری منزل تو اور دور ہو گئی، اور وہ جواب میں یہ کہے کہ تم بے وقوف ہو، دیکھو میرے پاس بہترین گاڑی ہے، ٹینکی اس کی پٹرول سے فل ہے، راستے کا خرچ موجود ہے، میں گاڑی دوڑا رہا ہوں، 5ویں گیئر میں ہے، بالآخر پہنچ ہی جاؤں گا، سارے ہی راستے ہیں، وہ بھی سڑک ہے یہ بھی سڑک ہے، کیا فرق ہے؟ یہ کہے گا بھلے آدمی تیرے پاس ساری سہولیات ہیں، جو منزل تیرے سفر کی ہے تو نے اس کی راہ کو نہیں پکڑا، میری اور آپ کی منزل اللہ کی جنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اس جنت میں جانے کے لیے آپ اور میں یہاں آئے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، جمعہ ادا کیا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مین شاہراہ ہے، ایک سڑک ہے جو جنت کو لے کر جاتی ہے، وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، وہ عقیدہ توحید۔ جس طرح گاڑی دوڑانے والا 5ویں گیئر میں ڈال کے گاڑی کو دوڑائے، 120 کی سپیڈ سے جائے، اچھی اور نئی گاڑی ہو، اگر وہ اس سڑک پہ نہیں چڑھا جو مکہ المکرمہ جاتی ہے تو یہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح میں اور آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، جمعے ادا کر لیں، صدقہ اور خیرات کر لیں،
اگر ہم نے جنت میں جانے کی بنیادی چیز، بنیادی راہ، شاہراہ توحید کو نہیں اپنایا تو ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ عمل، ہماری یہ نیکییں ہمیں کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اس کے لیے لازم ہے ہم عقیدے کو پہچانیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں، اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل کریں، اس پر ایمان لے کر آئیں، اس اللہ کو خالق مانیں۔ وہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے۔ وہ اللہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اللہ ہے جو عبادت کا مستحق ہے، وہ اللہ ہے جو معبود برحق ہے، جس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی اور کی عبادت کی جائے تو یہ راہ ہدایت سے ہٹ کر راہ شرک کا راہی بن چکا ہے، یہ کبھی جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ عبادت حق ہے اللہ کا، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، دعا اللہ سے، ڈر اللہ کا، محبت اللہ کی، دل میں خوف اللہ کا، امید اللہ سے، بھروسے اللہ پر۔ یہ وہ راہ حق ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر انسان گامزن ہو جائے، گناہ ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ رب کی رحمتوں سے معافی نامے پا کر اللہ کی جنت کا وارث بنے۔ اور اگر یہ راہ، یہ عقیدہ صحیح اس کو نہ ملے، وہ کبھی اللہ کے لیے سجدہ کرے، کبھی قبر پہ سجدہ کرے، کبھی بیت اللہ کا طواف کرے، کبھی قبر کا طواف کرے، کبھی تو یا اللہ مدد کا آوازہ لگائے اور کبھی ادرکنی یا علی کی صدا بلند کرے، کبھی تو وہ اللہ کے لیے ذبح کرے، حج کرتے ہوئے مینا میں قربانی کرے، عید پہ اللہ کے لیے قربانی کرے، اور کبھی اس کے جی میں آئے تو وہ بابا شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کے شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈے رتا لال، یہ بکرے کی نیاز، یہ مرغے کی نیاز، یہ بابا جی کے نام پر، یہ فلاں پیر صاحب کے نام پر، یہ فلاں حضرت کے نام پر، یہ اللہ کے لیے بھی ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی، یہ یا اللہ مدد بھی کہتا ہے اور یا علی مدد بھی، یہ اللہ کو مشکل کشا بھی سمجھتا ہے اور پنجتن پاک کو بھی مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے۔ تو معنی یہ وہ اس صراط مستقیم پہ نہیں چلا، یہ اس صحیح عقیدے کی راہ کو نہیں اپنا سکا، اس کے عقیدے میں شرک داخل ہو گیا، اور جس کے عقیدے میں شرک ہو، زمین و آسمان اگر نیکیوں کی بھر بھی لے، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، صدقہ دے کے، جہاد کر کے، قتال کر کے، مار کے لڑ کے، وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اگر اس کے عقیدے میں ایک رتی کے دانے کے برابر شرک اکبر داخل ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں برباد کر کے اللہ اس کو جہنم کے حوالے کر دے گا۔ تو ضرورت پہلی اس بات کی ہے، نمازوں سے پہلے، روزوں سے پہلے، حج سے پہلے، جہاد سے پہلے، قتال سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ تو سمجھیں کہ وہ کون سا عقیدہ ہے جس کو ماننے کے بعد انسان جنت میں جانے والی سڑک کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے اس کو سمجھا، جس نے اس کو تھاما، جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور ہر طرح کی بدعقیدگیوں سے باز آیا، شرک سے باز آیا، توحید کو سینے سے لگایا، اب اللہ سے امید ہے موحد کبھی بھی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ اگر اپنے گناہوں کی بنا پر اس کو جہنم کا عذاب ملا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر رب کی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے جب مبعوث فرمایا، اہل مکہ انہی گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ اہل مکہ ان کے ہاں زنا عام تھا، چوری اور قتل، ڈاکے، حاجیوں کو لوٹنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ تمام برائیاں موجود تھی۔ آئیے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا گھاٹے کا نہیں ہے،
اگر آپ نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ پڑھو گے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدے کا ہے۔ آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مالک آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کسی کمپنی کا مدیر اعلان کر دے کہ کوئی شخص میرے عمال میں سے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، کوئی میرے عمال میں سے کوئی آ کر مجھے 1 ریال دے، میں اس کو 10 ریال واپس کروں گا۔ ریال دے 10 لے لے، اے دے دفتر دے اگوں لائن ٹوٹے گی۔ کئی تو ایسے بھی ہوں گے جو ایک دفعہ لے کے پھر لائن میں لگ جائیں گے، اینو کیڑا پتہ لگنا ہے، انہیں سارے تنے پھر مل جائے گا۔ یہ اس مجلس کا نیٹ کیش، نقد اجر، نقد فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ پیارے حبیب محمد کریم فاطمہ کے بابا کا نام سن کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنا وہ عظیم عمل ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کے اندر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں اور دعا مانگنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ پھر خود ہی کہا کہ ایک حصہ درود شریف کے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی دعا کے لیے۔ آپ نے کہا اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا 2 حصے درود پڑھتا ہوں، 2 حصے دعا مانگتا ہوں۔ کہا اگر اور زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 3 حصے درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ دعا مانگتا ہوں۔ کہا اگر اور زیادہ کرے گا تیرا فائدہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا نہیں مانگوں گا، دعا کا سارا وقت آپ کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ پیارے حبیب کا اعلان سنیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو یہ کرے گا بغیر مانگے اللہ تیری ہر تمنا کو پورا کر دے گا، تیرے نامہ اعمال میں گناہوں کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام فداہ ابی و امی، مکہ میں آئے، سب برائیاں موجود ہیں، زنا، چوری، قتل، ڈاکے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی اہل مکہ کو دعوت دی وہ اپنے رب کا تعارف تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ، سمجھ جاؤ اس عقیدے کو، سینے سے لگا لو اس عقیدے کو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے، جو اس راہ پہ چلا وہ جنت تک پہنچا، اور جس نے اس راہ کو چھوڑا وہ جہنم کے راستوں پہ گر گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس شرک کی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ بدعقیدگی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجنا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرنا، اس شرک کی تعریف کیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے، تمام کے تمام مواحد تھے، اہل توحید تھے، ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، انہوں نے آ کے لوگوں کو ڈرایا، اللہ کے عذاب سے خوشخبری دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ۔ اس مدت میں سب لوگ اسلام پر تھے، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے، اسلام سے منحرف ہو گئے، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ صحیح مسلم میں ہے حدیث قدسی، مالک فرماتا ہے میں اپنے بندے کو دین حنیف اور مواحد پیدا کیا ہے، پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا۔ اللہ نے مواحد پیدا کیا، اللہ نے دین حنیف پہ پیدا کیا، توحید پہ پیدا کیا، عقیدہ توحید پہ پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ میں نے جو چیزیں حلال قرار دیں شیطان نے ان کو سکھایا، انہوں نے اس کو حرام کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ بلا دلیل شریک کریں۔ اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں بنائیں، وہ اللہ کی صفات میں بنائیں، وہ اللہ کی عبادت میں بنائیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ توحید کی دلیل ہے، قرآن و حدیث کے دلائل بھرے پڑے ہیں کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ،
وہ تنہا ہے، یکتا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ محمد کریم اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، نور ہدایت ہیں، ہدایت کا نور لے کے آئے، توحید کا نور لے کر آئے، قرآن نور کی صورت میں ان کے ساتھ آیا، نبی کریم آئے تو دنیا کے سارے شرک کے اندھیرے مٹ گئے، مکہ کی وادیوں میں شرک کے اندھیرے ڈوب گئے، وہاں ہدایت کا نور چمکا۔ تھے کون؟ آدم کے بیٹے، تھے کون؟ فاطمہ کے بابا، تھے کون؟ خدیجہ کے شوہر، تھے کون؟ عائشہ کے شوہر، تھے کون؟ حسن و حسین کے نانا، تھے کون؟ حمزہ کے بھتیجے، تھے کون؟ عبد المطلب کے پوتے، تھے کون؟ آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے لاڈلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ انسان ہونے کے ناطے آپ نے شادی کی، آپ کی بیوی تھی، آپ کے بچے تھے، آپ بیمار ہوتے تھے، آپ کو بخار ہوتا تھا، آپ کو ایک دفعہ نماز کے دوران بچھو نے کاٹ لیا تھا، آپ کا احد کے میدان میں سر مبارک زخمی کیا گیا، دانت مبارک شہید کیے گئے، طائف کی بستی میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ تھے کون؟ انسان۔ لیکن اگر مقابلہ شان کا کرو گے، فضل کا کرو گے، مقام کا کرو گے، کائنات پوری ایک پلڑے میں ہو، آمنہ کا لال ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے لیے پیارے حبیب کو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہ بنائیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، کوئی نور من نور اللہ نہیں، کوئی اس کے نور کا حصہ نہیں، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں، یہ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے۔ جبرائیل نوری ہے یا نہیں؟ جبرائیل تو نوری ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں نا۔ اور کون سا نوری ہے وہ؟ اللہ کی مخلوق، نور من نور اللہ نہیں، جبرائیل نوری مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ جبرائیل کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جبرائیل کے ابو کا نام، جبرائیل کے بیٹوں کا نام، کیوں؟ جبرائیل کی ولادت نہیں ہوئی۔ جبرائیل کی ولادت جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کی ولادت ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں حمل ہوا، پھر ڈیلیوری ہوئی۔ جبرائیل پیدا ہوا ہے کن کہنے سے، اللہ نے کہا کن ہو جا، وہ ہو گیا، وہ ڈیلیوری نہیں ہوئی، اس کی ولادت نہیں۔ اسی لیے جبرائیل کا یوم میلاد نہیں ہے، وہ امر کن سے پیدا ہوا۔ اگر آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری کہتے ہیں تو میلاد کس بات کی مناتے ہو؟ اگر نوری مانتے ہو تو میلاد کس بات کی؟ میلاد، ولادت، ڈیلیوری، پیدائش یہ تو بشر کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کی عزت، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کا مقام ہماری رگ رگ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ہم اس بندے کو کافر جانتے ہیں جو محمد کریم کی ادنا سے گستاخی کرے، ہم اس بندے کو کافر جانتے ہیں جو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ تو گواہ بن جا، ہمیں کائنات میں جتنی محبت مخلوقات میں محمد کریم سے ہے، دھرتی میں کسی اور سے نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نور من نور اللہ کر دانے، آپ ان کو اللہ کے نور کا ٹکڑا جانے، اللہ کی الوہیت میں شامل کریں، اللہ کی طرح ان کی عبادت کی جائے، نہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے منع کیا ان تمام عملوں سے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ مالک فرماتا ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جیسے جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کتوں کے کان کٹے ہوئے، بکریوں کے کان کٹے ہوئے، پیارے حبیب نے فرمایا پیدا ہونے والا تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ یہ بعد کے لوگ ہیں جو اس کو دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں اور ان کے اعضاء کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، تم چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ لو، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو،
قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ آئیے اب دیکھیں کہ معاشرہ ہمیں قرآن نے خبر دے دی، ہمیں حدیث نے خبر دے دی کہ معاشرہ تو فطرت پر تھا، لوگ موحد تھے، اللہ کی توحید کو جانتے تھے، پھر یہ معاشرہ بت پرستی میں کیسے تبدیل ہوا؟ یہ موحد لوگ شرک کرنے کیسے لگے؟ معاشرے کے اندر شرک کیسے داخل ہوا؟ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے سابقہ امتوں میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ اپنے بزرگوں کی وفات کے بعد، نیک لوگوں کی وفات کے بعد، اولیاء اللہ کی وفات کے بعد ان کی یادگاریں بنا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرنا شروع کر دیتے، اور آہستہ آہستہ یہ عقیدت عبادت میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں پہ یہ نقطہ یاد رکھیے، بزرگوں سے محبت کرنا ایمان ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا ایمان ہے، انبیاء سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے عقیدت کرنا ایمان ہے۔ جب تک انبیاء و اولیاء کی محبت دل میں نہ ہو اس دل میں ایمان رہ سکتا؟ سیدنا عمر نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کائنات میں ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے کہا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، تو کامل مومن نہیں بنا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے میری جان سے بھی آپ زیادہ پیارے ہو۔ کہا الان یا عمر رضی اللہ عنہ وارضا، عمر اب بات بنی ہے، اب بات بنی ہے۔ نبی سے محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اللہ کے اولیاء سے محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن ان سے محبت کی جائے گی، عقیدت کی جائے گی، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہ عمل عبادت کے لیے مختصر جملہ یاد رکھیے، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، اس کا کروڑواں حصہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو عمل عبادت قرار پائے اللہ کی، سجدہ اللہ کے لیے عبادت ہے یا نہیں؟ ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے نا؟ ہم قربانی کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم نظر دیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم نیاز دیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم قیام کرتے ہیں، نماز والا قیام، یہ عبادت ہے۔ اب یہ ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی نہ نبی کے لیے ہو سکتا ہے، نہ ولی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے انبیاء اور اولیاء شرک سے روکتے رہے۔ ہمارے شرک کے اس رد کو سن کر کوئی دل میں یہ نہ لائے کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ اللہ کے کسی ولی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہر ولی نے، اللہ کے ہر ولی نے ان تمام امور سے روکا۔ آج جو کچھ اولیاء کی قبروں پر ہو رہا ہے اس کے مجرم نعوذ باللہ اولیاء اللہ نہیں ہے، وہاں بیٹھے ہوئے گدی نشین ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کا دھندا بنا لیا ہے، جنہوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ قرآن حکیم نے قوم نوح کا حال بیان کیا۔ قوم نوح کو جب دعوت توحید ملی، نوح علیہ السلام نے پیغام دیا، تو جواب میں قوم نے کیا کہا؟ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام سن کے قوم کہتی ہے لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ جو تم نے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں، جو مختلف حالتوں میں تمہاری مدد کرتے ہیں، تم ان سے مانگتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، ان سے تعلق برقرار رکھنا۔ نوح علیہ السلام کا پیغام سن کے اس سے اپنا رشتہ نہ توڑنا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں بزرگ قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے، ود، سواع، یعوث، یعوق، نصر، یہ پانچوں پنجتن پاک۔ پنجتن پاک کو پانچ کہتے ہیں نا، پانچ تن پاک۔ ان سے محبت ایمان ہے، ان کی عبادت جائز۔ آج بھی کلمہ پڑھنے والی قوم نے پنجتن پاک کی محبت کا نام رکھا ہوا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ وارضا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ پنجتن پاک ہیں، بالکل پاک ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔
ان کے لیے قربانیاں نہیں ہو سکتی، ان کو مشکل میں پکارا نہیں جا سکتا، عبادت صرف اللہ کی رہے گی، ان سے محبت ضرور ہوگی۔ قوم نوح نے اپنے پنجتن پاک سے محبت کرتے کرتے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور توحید کا پیغام سن کے کہا ود سوا یعوس یعوق نصر کو نہ چھوڑنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ نیک لوگ تھی، نیک ہستیاں تھی۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان اس قوم کے پاس آیا۔ یاد رکھیے شیطان کبھی بھی وار کرتے ہوئے سیدھا آپ سے آ کر یہ نہیں کہ چوری کر لے، ڈائریکٹ چوری کا مشورہ وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جائے گا، تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آگے، اچھا ہن اے بھی کر لا، چل کوئی نہیں ہن اے بھی کر لا، آخر میں چل ہن چوری بھی کر لا۔ وہ ڈائریکٹ چوری کبھی نہیں کروائے گا، وہ ڈائریکٹ گناہ نہیں کروائے گا، اس گناہ کے لیے پورا ایک سرکل بنا کے آپ کو لے کے چلے گا۔ تو شیطان نے اس قوم سے ڈائریکٹ شرک نہیں کروایا، کہا یہ نیک لوگ تھے، ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں اپنی عبادت میں جوش و خروش تمہارا باقی رہے، ان کا حق ہے، ان سے عقیدت کرو، ان سے پیار کرو، ان کی تصویریں بناؤ، ان کی مورتیاں بناؤ اور رکھ لو۔ لوگوں نے یہ کام کیا، ان کی مورتیاں بنا لی۔ جب یہ قوم فوت ہو گئی، جب یہ لوگ فوت ہو گئے، نئی نسل آئی تو شیطان نے پٹی پڑھائی، تیرا ابا ایتھے سجدے کردا سی، تو صرف چالو دے کے آ جانا ہے، تیرا ابو تو یہاں طواف کرتا تھا، تمہارے بابا دادا تو نظر و نیاز دیتے تھے۔ وہ عقیدت جو پہلے طبقے میں تھی، شیطان نے اس عقیدت کو عبادت کے اندر تبدیل کروا دیا۔ مجھے یاد ہے کئی دربار ہمارے علاقے کے میں جانتا ہوں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے پرائمری کلاس میں تو وہ صرف ایک قبر اور چبوتلا تھا، اور آج 25 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر عالی شان قبہ ہے، عالی شان عرس لگتا ہے۔ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پاگل تھے بیچارے۔ پاگل جو ہوتا ہے مرفوع القلم ہوتا ہے، اور جو بالکل ننگا پڑا رہے وہ ننگا ہوتا ہی تب ہے جب پاگل ہو جائے۔ کوئی عقل مند ننگا ہوگا؟ کوئی اللہ کا ولی ننگا ہوگا؟ وہ بیچارہ مینٹل کیس ہوتا ہے، وہ ننگا پڑا ہوتا ہے، اور ظالم طبقہ سمجھ لیتا ہے بڑی پونچی سرکار ہے۔ ہم کہتے ہیں عقل مندو، یہ پونچی سرکار ہوندی ستھن تے پا لیندی، اگر یہ پونچی سرکار ہوتی تو اپنی شرم گاہوں کو تو ڈھانپ لیتی۔ وہ تو بیچارہ مرفوع القلم ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسی لیے ننگا ہوا۔ تم نے اس کو، واللہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو پاگل تھا، بالکل پاگل، مرا، ہم اس وقت 7ویں 8ویں کلاس میں تھے، تو اس کا ایک قبر اور چبوترا بن گیا، اب باقاعدہ اس میں عرس لگتا ہے۔ تو شیطان ابھی تک وہی وار چلاتا آ رہا ہے جو قوم نوح میں چلایا تھا، کہ دفن ہونے کے بعد پہلی نسل اس کو جانتی ہے، اس وقت خاموش رہتا ہے، جب اگلی نسل آ جاتی ہے پھر اس کی کرامتوں کے ایسے واقعات بیان کرتا ہے کہ وہاں پہ نظر، نیاز، ذبح، قربانی، عرس، سجدے، طواف، رکوع، ہر چیز کو شروع کروا دیتا ہے۔ افسوس وہ وار جو شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم سے کھیلا، اور جس ذریعے سے شرک قوم نوح میں داخل ہوا، آج اسی ذریعے سے شرک شیطان نے امت محمدیہ علیہ السلام کے اندر بھی داخل کر دیا۔ جائیے اپنے اپنے علاقوں میں قبروں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، ہمارے جملے کو پھر یاد رکھیے، کسی اللہ کے ولی نے اس کی قبر پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ کرنے کا حکم، تو یہ اولیاء اللہ کے ہاں بری ہے، جو سچا ولی ہے وہ بری ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگوں نے اپنا دھندا بنایا ہے، اور شیطان نے امت کو گمراہ کیا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے سنیے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں پر جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فزوروہا، جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ یہاں یہ جملہ یاد رکھیے، پیارے حبیب علیہ السلام نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ شرک کا اکثر حصہ، سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب قبروں پہ ہونے والا شرک تھا۔ پیارے حبیب اجازت دے رہے ہیں، اجازت کا مقصد کیا ہے؟ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ، جاؤ قبروں پر جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، تمہیں قبر کی زیارت سے اپنی آخرت یاد آئے گی۔ قبر کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ جی، قبر کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، یہ گھر یاد آئے کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ میں اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں، موت کہاں پہ یاد آتی ہے؟ قبرستان میں یا درباروں پہ؟ جن قبرستان میں پکی کچی قبریں ہوں،
ویران اور سنسان بستی انسان وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میرے بابا کی قبر ہے، یہ دادا کی قبر ہے، یہ وقت کے وزیر اور امیر کی قبر ہے، یہ بادشاہ اور سلطان کی قبر ہے. یاد کرتا ہے نا، وہاں اسے اپنی موت یاد آتی ہے. جن درباروں پر جانے کے لیے آج بسیں چلتی ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں، قافلے چلتے ہیں، گروہ در گروہ لوگ جاتے ہیں، اس دربار پہ جا کر کیا موت یاد آئے گی؟ قبرستان میں تو کچی قبریں ہیں، ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، ویران قبریں ہیں، وہاں موت یاد آئے گی، دل مانتا ہے. لیکن جس دربار پہ جاؤ جہاں اگربتیے ہیں، جہاں لائٹنگ ہے، جہاں خوشبوئیں ہیں، جہاں بنی سوری ہوئی سجی دھجی ہوئی لڑکیاں ہیں جو زلفوں کو کھول کے دھمال ڈال رہی ہیں، جہاں قوالیاں چل رہی ہیں، جہاں دیگے اور بریانی کی خوشبوئیں چل رہی ہیں، جہاں بکروں کی نیاز چل رہی ہے، جو پورا بھرا ہوا ہے، اتنا رش انارکلی کے اندر نہیں ہوتا جتنی دربار پر ہے، اتنی رنگینی انارکلی پہ نہیں ہے جتنی دربار پہ ہے. جہاں ہیروئن، جہاں پہ نشے، جہاں پہ بھنگ کے سوٹے، جہاں پہ سگریٹیں چل رہی ہیں. اور اس ماحول میں جا کر کس کو موت یاد آئے گی؟ قبروں پر جانے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تاکہ مجھے اور آپ کو اپنی موت یاد آئے. لیکن قبر پرستوں نے جو قبر پرستی کا کاروبار چلا رکھا ہے، وہاں تو اتنی رنگینی ہے کہ وہاں پر آپ 80 سال کے بابے کو بھی لے جاؤ تو ایک دفعہ اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں گی. اے پتر پہلے تھے کیوں نہیں لے آیا؟ گھر پڑا بیکار ہوتا تھا، یہاں تو بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد کے لیے اجازت دی تھی، درباروں پر جانے سے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے. ذرا سنیے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان. لوگو، ہم سے ناراض نہ ہونا. ہم شرم سے سر جھکا کے نہیں، فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں رب نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، محمد نے 2 چیزیں دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے قرآن دیا ہے اور حدیث رسول دی ہے. ہمارے اسٹیج سے آپ کو رب کے قرآن، محمد کریم کے فرمان کے علاوہ کوئی چیز مل سکتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے دل میں واقعی پیار ہے محمد کریم کا، ادب ہے مصطفیٰ کا، آپ کو حسنین کے نانا سے پیار ہے، تو آؤ ہمارے گھر سے فلاں اور فلاں کی بات نہیں ملے گی، شیخ و حضرت کا قول نہیں ملے گا. یہاں ملے گی تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی بات. اے میرے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو، اے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہو کر فخر کرنے والو کہ ہم امت محمدیہ ہیں. مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے. صحیح مسلم کی روایت، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. پیارے حبیب علیہ السلام نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، قبر پر بلڈنگ بنانے سے منع کیا ہے. اے پیار کرنے والو پیارے حبیب سے، اے محبت کا دعویٰ کرنے والو فاطمہ کے بابا سے، اے محبت کی باتیں کرنے والو بلال کے آقا سے، اگر واقعی محبت ہے، اگر واقعی پیار ہے، اگر واقعی سچا رشتہ تمہارا آمنہ کے لال سے جڑا ہوا ہے، وہ منع کر رہے ہیں کسی کی قبر پکی، کسی قبر پہ نہ بیٹھا جائے، کسی قبر پہ بلڈنگ نہ بنائی جائے. بابا جی کی قبر پہ داتا کمپلیکس بنانے والوں، بزرگوں کی قبر پہ بلڈنگیں کھڑی کرنے والوں، اگر تمہارا رشتہ باقی ہے محمد کریم سے، امام کائنات سے، امام الانبیاء سے، امام اعظم سے، انہوں نے اس کام سے منع کیا ہے، تم یہ کام کر رہے ہو. خود فیصلہ کر لو تمہاری نبی سے دوستی ہے یا لڑائی ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو منع کرے بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اور بیٹا وہ کام کرے، اس کا وہ کام کرنا باپ سے دوستی کی دلیل ہوتی ہے یا لڑائی کی؟ ہر بندہ کہ تیرے پیو نے منع کیتا تو کرنڈے ہیں، کہیں گے دیکھو گستاخ ہے باپ کا، نافرمان ہے باپ کا. جو باپ نے کہا ہے وہ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جس سے باپ نے منع کیا ہے. اگر آپ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پیارے حبیب نے تو اس کام سے منع کیا ہے، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں. معنی کیا؟ آپ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہو. کچھ لوگ قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں، طواف کرتے ہیں.
نماز پڑھتے ہیں، قبلہ اس طرف ہے اور وہ قبر کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہیں، حالت قیام میں ہیں، حالت رکوع میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اگر ہماری سٹیج سے، ہمارے آوازے سے، ہمارے مائک سے آپ کو یہ آواز ملے نا، ہمارے فلاں استاد نے کہا، ہمارے فلاں مولوی نے کہا، ہمارے فلاں امام نے کہا، ہمارے فلاں شیخ نے کہا، تو ان سارے مولویوں، پیروں، شیخوں، بزرگوں کی بات کو لینا اور دیوار میں دے مارنا۔ اگر ہمارے سٹیج سے ہمارا آوازہ آپ کی پردہ سماعت سے ٹکرائے کہ آمنہ کے لال نے کہا، اگر اس کی بات کو ٹھکراؤ گے تو رب محمد کی قسم مسلمان نہیں رہو گے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے، میرے جملے کو یاد رکھنا، کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی یہ کہے میں محمد کی بات کو نہیں مانتا، وہ مسلمان رہ سکتا؟ کوئی کسی کی بات کو نہ مانے، اس کے کفر کا فتویٰ جاری نہیں ہوگا، لیکن جو یہ کہے کہ میں آمنہ کے لال کی بات کو نہیں مانتا، یہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ پیارے حبیب بیماری کے ایام میں ہیں، آخری ایام میں ہیں، امت سے رخصت ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، الوداع ہو رہے ہیں، اور آپ کی پیاری زبان سے جملے کیا نکل رہے ہیں؟ پیارے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملوں پہ غور کیجئے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کر یہودیوں پر اور نصرانیوں پر۔ بیٹھ جائیے، آپ کاغذ دینے والے بھائی بیٹھ جائیے، چھوڑ دیجئے اس کو، بیٹھ جائیں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ لعنت کر یہودیوں پر اور نصرانیوں پر۔ میں آپ کو طائف کی وادی کا سفر کرواتا ہوں، میرے ساتھ چلیے، یہ طائف کا میدان ہے۔ مصطفیٰ اہل طائف سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اگر نہیں پڑھنا میری اس دعوت کے راز کو اپنے پاس رکھو، اپنی حد تک رکھو، نہیں مانتے تو کم از کم میرا راز افشا نہ کرنا، کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ جواب میں پتھر مارتے ہیں، پتھر پیارے مصطفیٰ کو لگتے ہیں، پیارے نبی کے جسم مبارک سے، پیارے جسم سے، ایسا پیارا جسم کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، پیارا لہو نکلتا ہے، کائنات کے خونوں میں سب سے پیارا خون محمد کریم کا، سب سے پیارا جسم محمد کریم کا، سب سے پیاری ذات محمد کریم کی، خون نکلتا ہے، آپ کی جوتیوں تک خون آتا ہے، آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، آسمان والا جبرائیل کو بھیج چکا ہے، 7 پہاڑوں کا فرشتہ ہے، محمد کریم کو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ کے رب نے دیکھ لیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اجازت دیجئے یہ طائف کے اوپر ان پہاڑوں کو اٹھا کر ڈال دے گا، ان کو پیس کے رکھ دے گا۔ محمد کریم جس کا ماتھا پھٹا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ پتھر برسائے گئے، محمد کریم جس کا پاک لہو طائف کی وادی کے پہاڑوں پہ گرا، زبان مبارک حرکت میں آئی، جبرائیل ان پہ پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے امید ہے ان کی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گی۔ ارے جس نے پتھر کھا کے بد دعا نہ دی، سر پھڑوا کے بد دعا نہ دی، لہو لہان ہو کے بد دعا نہ دی، آج وفات کا وقت ہے، بیماری کے آخری ایام ہے، زبان حرکت میں آ رہی ہے، اللہ لعنت کر یہودیوں پر، اللہ لعنت کر نصارہ پر۔ کیوں جرم کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان پہ لعنت کیوں کی جائے؟ ان کے لعنت کی وجہ کیا ہے؟ وہ جرم کیا ہے جس جرم کو آخری لمحات میں پیارے حبیب بیان فرما رہے؟ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر یہی سجدہ قبر پہ بابا جی کے لیے ہو تو مسجد بن گئی۔ رکوع مسجد میں ہوتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع مسجد میں ہوتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر قبر پہ رکوع ہونا شروع ہو گیا تو یہ مسجدیں بن گئی، سجدہ گاہیں بن گئی۔ پیارے حبیب علیہ السلام وفات کے وقت یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہے کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان سنیے، فرماتی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ان کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو نبی کو حجرے میں دفن نہ کیا جاتا، کھلی جگہ پہ دفن کیا جاتا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں پیارے حبیب کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ لوگوں یہ ڈر کس سے تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا نا، صحابہ سے تو یہ ڈر نہیں تھا، بعد میں آنے والے لوگوں سے ہی ڈر تھا۔
پھر وہ کدھر ہیں جو کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا؟ شرک کے ڈر کی وجہ سے تو نبی کی قبر شریف کو کائنات میں افضل ترین قبر ہے قبروں میں محمد کریم کی قبر، سیدہ فرماتی ہیں حجرے کے اندر بند کی گئی، اس ڈر کی وجہ سے اگر کھلی جگہ پہ بنائی جاتی تو کہیں آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جاتا۔ میں یہاں پہ رک کے سوال کرتا ہوں، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھ دینے کے لیے نہیں، ہدایت کے راستے کو واضح کرنے کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر محمد کریم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں ہے تو بابا اجمیر والے ہوں یا حجویر والے ہوں، ملتان والے ہوں یا بغداد والے ہوں، ان بزرگوں کی قبروں پہ سجدے جائز ہیں؟ کائنات میں افضل ترین قبر ہے محمد کریم کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے لوگوں، عقل کے ناخن لو، جب نبی کی قبر پہ سجدے جائز نہیں، نبی کی قبر کا طواف جائز نہیں، نبی کی قبر پہ رکوع جائز نہیں، نبی کی قبر پہ عبادتیں جائز نہیں ہیں، تو پھر اور کون مائی کا لال ہے جس کی قبر کا طواف کیا جائے، جس کی قبر پہ سجدے کیے جائیں؟ ڈاکٹر عمران لیاقت، اس کا بڑا عامر لیاقت، اس کا بڑا بھائی ہے ڈاکٹر عمران لیاقت، وہ بابا لال شہباز قلندر کی قبر پہ آتا ہے، قبر تو ابھی بہت دور ہے، اس کی دہلیز پہ آ کے سجدہ کرتا ہے، پوری جماعت کے ساتھ 250-300 آدمی اس کے ساتھ ہیں، اور گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل جیسے جانور چلتے ہیں، چوپائے چلتے ہیں، ایسے چلتے ہوئے آتا ہے اور آ کر لال شہباز قلندر کی قبر پہ آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر تم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، اگر تمہیں پیار رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں محبت کا دعویٰ امام الانبیاء سے ہے، عائشہ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو کھلی جگہ پہ دفن کیا جاتا۔ اے لوگوں، پیارے حبیب کی قبر پہ سجدے جائز نہیں، بابا لال شہباز قلندر کی قبر پہ کیسے جائز ہے؟ نبی کی قبر کا طواف جائز نہیں، لال شہباز قلندر کی درگاہ اور تھڑے کا طواف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر کو اس کی پوجا کرنا جائز نہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کی ایک اور بد دعا یہود و نصارہ کے بارے میں سنیے، قاتل اللہ الیہود، قاتل اللہ الیہود، اللہ قتل کرے یہودیوں کو۔ پیارے حبیب، جرم کیا ہے ان کا؟ کیوں ان پہ بد دعا ہو رہی ہے؟ کیوں ان کے لیے قتل کی بد دعا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب سنیے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی مار ہو یہودیوں پر، انہوں نے اللہ کے پیاروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں پہ سجدے شروع کر دیے، قبروں کا طواف، قبروں پہ نظر، قبروں پہ نیاز شروع کر دی۔ اللہ کی مار ہو یہودیوں پر ان کے اس جرم کی وجہ سے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والی بیماری کے اندر ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی، آپ کی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ نے حبشہ کے اندر دیکھا ایک گرجا گھر جس کا نام ماریہ تھا، اس گرجا گھر کا ذکر شروع کر دیا، اس کی خوبصورتی کا، اس کے اندر رکھی ہوئی تصویروں کا، اس کا ذکر کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں، یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، فرمان مصطفیٰ سنیے، پیارے حبیب کا آوازہ سنیے، پیارے حبیب امت کو درس کیا دے کر گئے، یہ پیغام سنیے، اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ پیارے حبیب علیہ السلام یہود و نصارہ کا ذکر کر کے، اس گرجے کا آوازہ سن کے، اس کی باتیں سن کر، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت حبشہ میں وہاں پر رہ چکی، یہ پیغام، یہ آوازہ، یہ باتیں سن کر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح، ان میں اگر کوئی نیک لوگ مرتا، بنوا على قبره مسجدا، پھر اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے۔ آج درباروں پہ بھی مسجدیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی، مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں اور قبر پہ محفل سما اور قوالی چل رہی ہوتی ہے، مسجدیں خالی ہیں، قبریں آباد ہیں، درگاہ آباد ہیں، دربار آباد ہیں۔ ان میں جب کوئی نیک لوگ مرتے، ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی جاتی، ثم صوروا تلک الصور، نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیتے۔ ان کے بارے میں نبی کریم کیا فرما رہے؟ دل میں ایمان ہے تو سنیے، دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے تو سنیے، دل میں پیارے نبی کی محبت کا
سورج چمکتا ہے تو سنیے، اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے شریر مخلوق قبر پرستی کرنے والی، گندگی کے اندر رینگنے والا کیڑا۔ اللہ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا، آپ سے سوال کر رہا ہوں، گندگی کے اندر رینگنے والا کیڑا جس کا کھانا ہی گندگی اور ناپاک ہے، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا خنزیر اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن شرک کرنے والے کی سزا پیارے نبی کی پیاری زبان سے سنیے۔ جو قبروں پر مسجد گاہ بناتا ہے، سجدہ گاہ بناتا ہے، پیارے نیک اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ پکڑ لیتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے گندی اور شریر مخلوق اور کوئی اور نہیں ہو۔ آج اب ان کو جو مرضی نام دے دو، آج ان کو ان کے آگے پیچھے جتنے مرضی دم چھلے لگا دو، قیامت کے دن اس سے بری مخلوق اللہ کے دربار میں کوئی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرماتے ہیں، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحهم مساجدا فانی انہاکم من ذلك۔ قربان جائیں پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے فرامین پر، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آج امت محمدیہ پیارے نبی کے پیارے فرامین پہ اکٹھی ہو جائے تو کوئی لڑائی جھگڑا باقی، کوئی فتنہ فساد باقی نہیں رہے گا، کوئی شرک اور بدعات اور خرافات کا دور دورہ نہیں رہے گا اگر اکٹھے ہو جائیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ اور میں نے جو آپ کو احادیث سنائی ہیں، یہ وہ کتابیں بخاری و مسلم، وہ دو کتابیں ہیں جس پر پوری امت اکٹھی ہے، پوری امت اکٹھی ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری اور پھر صحیح مسلم۔ اس سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم میں پیارے حبیب فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یاد رکھو تم سے پہلے لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، خبردار فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ مِنْ ذَلِكَ، خبردار میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ نبی کس کام سے منع کر رہے؟ قبروں پر سجدہ گاہ بنانے سے۔ نبی کس کام سے منع کر رہے؟ سنائیے، پیار کے ساتھ، درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کرنے کے لیے نہیں، سنائیے۔ جس کو آپ دیکھیں وہ قبر پہ جاتا ہے، وہ حضرت کی قبر پہ جاتا ہے، پیر صاحب کی قبر پہ جاتا ہے اور وہاں پہ سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، نظر دیتا ہے، نیاز دیتا ہے، عرس لگاتا ہے، اس کو عرق گلاب سے دھوتا ہے، اس بابا جی سے امیدیں لگاتا ہے، اس کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو پیار سے سمجھائیے، اے پیارے بھائی تو نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے نا، تو امتی تو رسول اللہ کا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاہتا ہے قیامت کے دن نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام ملے، تو چاہتا ہے قیامت کے دن محمد کریم کے جھنڈے کے نیچے سایہ ملے، تو چاہتا ہے تو آؤ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں ان اعمال سے منع کرتا ہوں جو سابقہ امتیں اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں پہ کرتی رہی۔ مسند احمد میں ہے، آئیے نبی کریم کا فرمان سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی عبادت سے منع کر دیا۔ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اب وہ دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اے اپنے پیروں بابوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، فاطمہ کا بابا اپنی قبر کی عبادت سے منع فرما رہے ہیں، حسنین کے نانا اپنی قبر کی عبادت سے منع فرما، دعا کا اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ تو میری قبر کو نہ بنانا سجدہ گاہ بن جائے، بت بن جائے، اس کی عبادت ہو نہ کرنا۔ اور پھر اپنی امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، لا تتخذوا قبری عیدا، لوگوں اب بھی ہمارے دل میں توحید کا پیغام اور صحیح عقیدہ نہ اترے تو کیسے اترے گا؟ اگر نبی کی حدیثیں میرے سینے کو واہ نہیں کرتی، اگر نبی کے فرامین مجھے ہدایت کا نور نہیں دکھاتے، تو پھر کیا جبرائیل آسمان سے اتر کے ہمیں سمجھائیں گے؟ نبی فرما رہے ہیں، اے میری امت لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا۔ عید، عرس، آج بابا جی کا عرس ہوتا ہے نا، بزرگوں کی قبروں کے عرس ہوتے ہیں۔ پنجاب کی ایک قبر کی ویڈیو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا،
بابا جی کی قبر کو عرق غلاب سے دھویا گیا، پھر سندل سے دھویا گیا، پھر اس پہ نئی چادریں ڈالی گئی. واللہ بتا رہا ہوں، مسجد کے اندر کھڑا ہوں، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور اگر کسی نے پیر پرستی میری سی ڈی دیکھی ہو تو اس میں یہ کلپ موجود ہے. اس کو عرق غلاب سے دھویا گیا، پھر اس پہ چادریں چڑھائی گئی، پھر وہ دلہن کے کمرے کے اندر جو وہ جھالریں لگتی ہیں وہ لگائی گئی. اللہ کی قسم اس کے سرہانے کا جو پتھر تھا اس پہ دلہا والا جو کلا ہوتا ہے وہ لا کے رکھ دیا گیا. میں کہا بابے دی بڈی تو دس دیو، جس سے شادی کی ہے بزرگوں کی وہ کدھر ہے؟ یہ تو کلا بابا ہی دلہا بنا کے تم نے رکھ دیا. بزرگوں کی یہ بزرگوں نے تعلیم نہیں دی. میں پھر دہراؤں گا، کوئی یہاں پہ امت کو گمراہ نہ کرے، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں. بزرگوں نے یہ تعلیم، اولیاء اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی. اے گدی نشینوں، اے سجادہ نشینوں، اے مخدوموں، تم نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے محمد کی امت کو برباد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء اللہ کا یہ پیغام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. نبی امت کو اپنی قبر کے بارے میں کہ لا تتخذوا قبری عیدا. آج سیدنا حسین کی قبر پہ عید ہے، عرس ہے. سیدنا علی کی قبر پہ عرس ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت کی قبروں پہ عرس ہے. ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر تو بے بہا قبریں ہیں. سال کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور میلے بندہ دیکھتا ہے کہ آج کتھے جاواں، ادھر بھی عرس ہے اور ادھر بھی عرس ہے. کس بابے کے پاس جاؤں، کس کا گستاخ بنوں؟ دو بابوں کا عرس لگے گا، ایک پہ جاؤ گے تو ایک ناراض ہو جائے گا نا، میرے کول کیوں نہیں آیا؟ وہ کہتا بابا جی معاف کرنا، دن ایک ہے عرس تین ہے، میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں. اس عرس پرستی سے، اس قبر پرستی سے، اس میلہ لگانے سے مصطفیٰ علیہ السلام نے منع کیا. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ کے اندر عقل سلیم میرے اللہ نے رکھی ہے. میلوں پہ جو کچھ ہوتا ہے، قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے، آپ نے اپنے ملکوں کو دیکھا ہوگا. آپ کا دل نہیں کہتا کہ پیارے نبی نے ان کاموں سے منع کیا ہے؟ نہیں کہتا دل آپ کا؟ جو کرنے والے ہیں ان سے پوچھئے کہ بستر پہ لیٹتے ہوئے تم نے رب کو جان دینی ہے، تمہارا دل نہیں مانتا؟ کیا میلوں پہ لکی ایرانی سرکس نہیں لگتی؟ جی لگتی ہے. کیا اس میں زنخے نہیں ناچتے؟ کیا اس میں ڈھول نہیں پیٹا جاتا؟ کیا اس میں دھمال نہیں پڑتی؟ کیا اس میں عورتیں بے پردہ ہو کر نہیں ناچتی؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام فداہ ابی و امی مسجد سے نکل رہے ہیں. صحابہ کرام جو مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، وہاں پر ان کا اختلاط دیکھا، اکٹھے چلتا ہوا دیکھا. راستے میں چلنے والے کون ہیں؟ محمد کریم کے صحابہ. چلنے والی ہیں کون ہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی صحابیات. نکلے کہاں سے ہیں؟ مسجد رسول سے. راستے میں اکٹھے چل رہے. پیارے حبیب برداشت نہ کر سکے، فرمایا عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم راستے کے سینٹر میں چلو، تم راستے کے کونوں اور کناروں سے لگ کر چلا کرو. کون کہہ رہا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام. تمہیں حق نہیں ہے، تم راستے کے درمیان میں چلو. اب تو عورتیں کہتی ہیں مردوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر چلیں گی. یہ ڈرائیونگ کریں گی تو اسی بھی ڈرائیونگ کریں گے. کل کو یہ نہ کہہ دیں اسی روٹی پکاؤں گی تو یہ بھی روٹی پکان گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی فرماتے ہیں عورتوں تمہیں حق نہیں ہے راستے کے درمیان میں چلنے کا، آخری کونوں میں چلو. مردوں تمہیں حق نہیں ہے، تم سینٹر میں رہو. سائیڈوں والا راستہ صحابیات کے لیے، عورتوں کے لیے چھوڑ دو. حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں نبی کی پیاری صحابیات جب راستوں کے کناروں پہ چلتی، ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے، ان کی چادریں پتھروں میں اٹک جایا کرتی تھی. لوگوں کیا نبی کے صحابہ سے بڑھ کر، اہل بیت سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہوگا؟ کیا اس وقت کی عورتوں سے بڑھ کر، جن میں فاطمہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے، خدیجہ ہے، میمونہ ہے، علی کی ازواج ہے، علی کی بنات ہے، مصطفیٰ کی بنات ہے، ابو بکر عمر عثمان کی بیوییں بیٹییں ہیں، کیا ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہوگا؟ یہ کہنے والوں پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، مولوی صاحب ایویں پردہ کرتا رہنا. پردہ اکھ دا ہوندا ہے، دل پاک ہونا چاہیے. ارے ان سے زیادہ پاکیزہ دل کس کا ہوگا؟ فاطمہ کہتی ہے علی رضی اللہ عنہما جنازہ رات کو اٹھانا. علی پوچھتے ہیں فاطمہ جنازہ رات کو اٹھاؤں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا محمد کی بیٹی پسند نہیں کرتی اس کے جنازے کی چادر پہ غیر آدمی کی نظر پڑ جائے. اے میری ماؤں، اے میری بہنوں،
تمہارے لیے آئیڈیل فاطمہ الزہرا ہے یا نور جہاں ہے؟ فاطمہ فرماتی علی جنازہ رات کو اٹھے، میری پردہ جنازے کی چادر پہ بھی کسی غیر مرد کی نہ محرم کی نظر نہ پڑے، اندھیرے میں اٹھانا۔ اور کیا میلوں پہ عورتیں بے پرد ہو کر بن سنور کر نوراتا کاٹنے کے لیے نہیں آتی؟ کیا اسی قبر کے گرد مرد اور عورت رات کو اکٹھے نہیں سوتے؟ آپ کا دل بھی مانے گا کہ یہ اعمال محمد کی تعلیم دیے ہوئے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں میری امت لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جس قوم نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، کیا معنی اس کا؟ اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا، قبروں پر نماز پڑھنا، یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا۔ شاید ہی کوئی قبر بچی ہو جس پہ سجدہ نہ ہوتا ہو۔ قبروں پہ سجدہ کرنا، قبر کو مسجد بنانا ہے۔ قبر کی طرف رخ کر کے حالت قیام میں کھڑا ہونا۔ بے بہا دربار دیکھو گے، مرید آتا ہے بابا جی کی قبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، دے دے بابا، دے دے بابا۔ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں غلط کو مجھے ٹوک دینا۔ مانگتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا مانگنے والوں کا ہاتھ کہاں اٹھا ہوا ہوتا ہے؟ جی، مانگنے والوں کا ہاتھ مانگ رہا ہے بابا جی سے جو قبر میں دفن ہے، جو قبر میں دفن ہے، اور یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ بابا دے دے، بابا دے دے، بابا دے دے، بابا دے دے، ہاتھ اوپر کو۔ اس کی فطرت کہہ رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ خالی ہاتھوں کو بھرنے والا الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو اپنے عرش پہ ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں، اگر آپ کا دل کہے نہیں پاپیاں دی گل نہیں ماننی، بابا بڑا کچھ دیتا ہے، بابا بڑا کچھ دیتا ہے، آپ کو نہیں پتا 65 کی جنگ میں بابا جی کھڑے ہو گئے تھے راوی کے پل پہ، انڈین آرمی بمب گراتی تھی، بابا کیچ کر کے دریا راوی میں پھینک دیتا تھا، پل نہیں ٹوٹن دیتا۔ ہم کہتے مان لیا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شک نہیں۔ 65 کی جنگ میں تو بابا جی نے آ کے پل ٹوٹنے سے بچا لیا، 71 کی جنگ میں بابا جی تیرا ختم پڑھنے گئے تھے، بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہو گیا، بابا جی نہیں آئے۔ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کھڑا قبر پہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے کہ قبر والا ہی دیتا ہے تو کٹو کٹ ایویں ہی کر لو، یوں مانگنا، عقل استعمال کرو۔ خالی ہاتھ تو اوپر کی طرف اشارہ، آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے، آپ تو کہتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے، تو ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ بابا جی کٹ دے، جڑی شے کٹ کے دینی، کوئی نہیں ویکھن دیا، کٹ دے، دے دے۔ ان سے مانگ رہے ہو تو ہاتھ تو نیچے کرو نا۔ علی اللہ سے مانگتے رہے، نبی اللہ سے مانگتے رہے، ولی اللہ سے مانگتے رہے، اور اپنے صحابہ کو تعلیم دے کر گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاؤں کی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اے عبداللہ ابن عباس اپنے رب سے مانگنا۔ اے میرے صحابہ کس سے مانگنا؟ اپنے اللہ سے سوال کرنا۔ تو قبروں کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا، دعا کرنا، دعا عبادت ہے۔ اگر قبروں کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے، عبادت کی جائے، تو یہ قبروں کو قبلہ بنانا ہے، یہ قبروں کو مسجد بنانا ہے جس سے اللہ کی شریعت بنا کرتی ہے۔ اسی طرح قبروں پہ مسجد تعمیر کرنا کہ اس کی طرف چل کر خصوصی اہتمام سے نماز پڑھنے کے لیے جائے، اور عقیدہ رکھے جو 7 مرتبہ بابا اجمیر والے کی قبر پہ آ کے یہاں نماز پڑھ کے چلا جائے اس کا حج پورا ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کی قبروں پہ آنا، وہاں بنی ہوئی مسجدوں پہ خاص اہتمام کے ساتھ آ کر اعمال کرنا، ان تمام اعمال سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے۔ نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے سے منع کیا، قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ان تمام دلائل کو اپنے سامنے رکھیے، قرآن و حدیث کے ان دلائل کو اپنے سامنے رکھیے، اپنے سینے میں جگائے رکھیے، اور آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قبروں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا بزرگوں کی قبروں پہ داتا کمپلیکس نہیں بنے ہوئے؟ کیا وہاں پہ بلڈنگیں نہیں بنی ہوئی؟ کیا وہاں پہ عمارتیں نہیں تعمیر ہیں؟ کیا رسول اللہ نے اسے منع نہیں کیا؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ایمان اور عقیدے کو تو ٹھیک کر سکتے ہو نا۔ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہو،
اس 6 فٹ کے جسم پر تو چینجنگ لا سکتے ہو، ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہم یہ کرتے ہیں اللہ کے بندو یہ حدیثیں اپنے سامنے رکھو اور جو عقیدے امت میں ہیں ان کو تول کے دیکھ لو آپ کا دل کدھر جاتا ہے. اگر آپ کو اپنا کوئی عقیدہ اپنا کوئی عمل حدیث رسول سے ٹکراتا ہوا نظر آئے تو حدیث کو چھوڑنا چاہیے یا اپنے عمل کو؟ جی اپنے عمل کو چھوڑنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کرنے سے منع کیا. پھر جو بیوی کو حکم دیتے ہیں شادی ہونے کے فوراً بعد چلو بابا جی کی قبر کا طواف کر کے آئیں، مخدوم صاحب کو سید صاحب کو سجادہ نشین کو سلام کر کے آئیں. یہ دربار پرستی یہ پیروں کا کاروبار ہے. میں اللہ سے ڈر کے اللہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں. یہ قبروں پہ ہونے والے عرس میلے یہ کمپلیکس یہ قبر پرستی یہ پیروں کا کاروبار ہے. یہ پیروں کے کھانے کا ڈھونگ ہے. یہ گدی نشینوں کی پراپرٹی ہے. یہ گدی نشینوں کی کمپنیاں ہیں. یہ گدی نشینوں کے چندے کا ذریعہ ہے. پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. مریدوں کا حال کیا ہے؟ بیچارے خون پسینے کی کمائی جوڑ جوڑ کے بابے کے نذرانے کے لیے اکٹھے کرتے ہیں. مظفر آباد سے گاڑی نکلتی ہے پہلے سہیلی سرکار کے دربار میں ڈالتے ہیں اور پھر ہاں بابا پلی کریں. کوئی کہے یہ کیا کیا کو آپ نہیں سمجھتے، آپ کو نہیں پتا ہے، ادھر نہ ڈالو چلتی گاڑی الٹی کر دیتا ہے. یہ جھوٹ یہ نعوذ باللہ پیروں نے نہیں سمجھایا ہوا، پیروں نے نہیں بتایا ہوا ہے، بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے. یہ جھوٹ گدی نشینوں کا ہے، مخدوموں کا ہے تاکہ ان کے پیٹ کا دھندا چلتا رہے برقرار. اور کتنی عجیب بات ہے اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے. کتنی عجیب بات ہے. بزرگوں کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ داتا.